جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار سما سید سرورا حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عظیم معجزے سے نوازا ہے۔ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمتیں کئی علماء نے بیان کی ہیں۔ چند حکمتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس آیت اسرا کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 15واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اللہ رب العزت نے سیر کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامکان کی بلندیوں پہ نہیں بلایا۔ یہ سفر بڑا عجیب سفر تھا۔ ممکن ہے کہ اہل ایمان وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے ابتدا کر کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، وہ ذات طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر لفظ سبحان سے فرمایا ہے اور اس کی توجیہ ایک عاشق رسول ہوئے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء ان کے عشق کی باتیں بھی بڑی سناتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو مدینہ شریف جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے امیر مکہ سے فرمایا تھا انہیں روکیں،
2-3 بار فرمایا روکیں، اس کے باوجود پھر آپ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ امیر مکہ نے آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مکہ سے فرمایا عبد الرحمن جامی کو مجرم نہ سمجھنا، اصل میں بات یہ ہے کہ عبد الرحمن جامی کے سینے میں جو میرا عشق ہے نا، جس محبت اور لگن کے ساتھ میرے روزے پہ آ رہا ہے، جامی کے عشق کا تقاضا ہے کہ جامی کو باہر نکل کے میں ملوں۔ اتنا مقام ہے عبد الرحمن جامی کا۔ تو وہی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اس آیت کی شروع میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا بھائی جوان ہوتا ہے، سواری پہ بیٹھتا ہے، تو بھائی بھائی کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، میرا بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا۔ بہنیں کہتی ہیں میرا بھائی آج دولہا بنا ہے اور سواری پہ بیٹھا ہے، میرا بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا دولہا بن کے سواری پہ بیٹھا ہے، کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ اسی طرح باپ بھی کہتا ہے سبحان اللہ، میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یار دوست بھی کہتے ہیں ہمارا دوست کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سواری پہ بیٹھا ہے، دولہا بن کے بیٹھا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جنت سے جوڑا بھیجا، جبہ مبارک بھیجا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی بڑے خوبصورت، معراج کی رات آپ دولہا بھی بنے، جنتی جوڑا زیب تن فرمایا، آپ کو لینے کے لیے سواری بھی آ گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ خود اندازہ کریں حضور پہلے ہی اتنے سونے، پہلے ہی اتنے خوبصورت ہیں، جب معراج کی رات جنتی جوڑا پہنا ہوگا، حضور نے غسل فرمایا ہوگا اور بن ٹھن کر براق پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہوگی، اور 27ویں شب ہوگی جس رات کے اندر چاند بھی پچھلی رات میں نہیں ہوتا، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں نورانی قندیلیں ہوں گی، اور مکہ شریف سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی کے گھر سے سفر شروع کیا ہوگا تو پھر حضور کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ تو گویا مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہوگا اے پیارے مصطفیٰ، آج بہن پاس نہیں جو تمہیں کہے سبحان اللہ، آج دوست پاس نہیں ابو بکر عمر عثمان و علی جو تمہیں دیکھ کے سبحان اللہ کہیں، آج ماں پاس نہیں جو کہے سبحان اللہ، آج باپ موجود نہیں جو کہے سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ، آج جنتی جوڑا پہن کے اور غسل کر کے براق کے اوپر تم بیٹھ کے میری بارگاہ میں آ رہے ہو، میں عرش کا رب خود کہتا ہوں سبحان اللہ، میرا محبوب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میرا محبوب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی نے ایک تو جی یہ بیان فرمائی ہے لفظ سبحان کی، اور دوسری تو جی میں نے عرض کر دی ہے لفظ سبحان کا معنی ہے پاک، سیر کرانے والا ہر کمزوری سے پاک ہے۔ بولیے سیر کرانے والا ہر کمزوری سے پاک ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ جب سیر کرانے والا وہ ہر نقص سے ہر کمزوری سے پاک ہے، تو پھر اگر کوئی اس معراج کے واقعے پہ اعتراض کرے گا، وہ اعتراض حضور پہ نہیں ہوگا، خدا پہ ہوگا، کیونکہ سیر کرانے والا اللہ ہے۔ بولیے کون ہے؟ سیر کرانے والا اللہ ہے۔ سبحان الذی اسرا، سیر کرائی۔ اب حضور کی سیر بھی ہے
حضور کا سفر بھی ہے، حضور نے سفر بھی کیا ہے۔ سفر دو طرح کا کیا ہے، ایک سفر تجارت کیا ہے، ایک سفر ہجرت کیا ہے۔ آپ نے جو تجارت کا سفر کیا مکے سے شام کی طرف، یہ چھوٹا سا سفر ہے، اور دوسرا سفر ہے سفر ہجرت، جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا ہے، اسے کہتے ہیں سفر ہجرت۔ اور حضور کی سیر کیا ہے؟ حضور کی سیر لمبی ہے اور سفر چھوٹا ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے، ہم جتنے افراد بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم جب بھی سیر کریں گے یا سفر کریں گے، ہمارا سفر لمبا ہوگا، سیر چھوٹی ہوگی۔ اسی طرح ہے جی، ہم نے اگر سفر کرنا ہے تو سفر حاصلہ والا سے لاہور جائیں تو سفر ہے، حاصلہ والا سے ہم اسلام آباد جائیں تو سفر ہے، ادھر سے ہم کراچی جائیں تو سفر ہے، لندن جائیں تو سفر ہے، امریکہ جائیں تو سفر ہے۔ لیکن جب ہم سیر کو جائیں تو ہم باغ سے باغ تک جائیں گے، ایک حویلی سے دوسری حویلی تک جائیں گے، ایک سڑک سے دوسری سڑک تک جائیں گے۔ کوئی پوچھے کہاں گئے ہو؟ سیر کر کے آئیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سیر کے لیے ہم کراچی گئے تھے یا امریکہ گئے تھے سیر کے لیے، تو کوئی کہے گا جناب سیر نہیں، یہ تو سفر ہے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر چھوٹا ہے، سیر لمبی ہے۔ اب سیر کتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے زمین کی طرف سفر فرمایا، وہ بھی مہینوں کا سفر ہے۔ مکہ سے بیت المقدس، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ بھی 1 مہینے سے زیادہ سفر ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف، یہ بھی بڑا لمبا سفر ہے۔ پھر 7 آسمانوں کا سفر، یہ بھی بڑا سفر ہے۔ پھر لوح و قلم کا نیچے رہ جانا، سدرہ کا نیچے رہ جانا، لامکان کی بلندیوں پہ چلے جانا، جہاں نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، بس وہاں 2 ہی ہستی تھی، ایک خدا کی ذات تھی، دوسری مصطفیٰ کی ذات، 2 ہی ذاتیں۔ حضور وہاں گئے ہیں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکا، جہاں کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، حضور وہاں گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو سفر نہیں فرمایا بلکہ سیر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ بولیے کیا فرمایا ہے؟ سیر۔ قربان جائیں، حضور کی سیر اتنی لمبی ہے تو جب حضور سفر کریں یا کسی کی مدد کرنا چاہیں یا حضور کسی کو مشکل کے وقت کسی کے پاس جانا چاہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے پوری کائنات کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے افغانستان ہو، جہاں بھی کوئی بندہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ مر جائیں، لاکھوں لوگ مر جائیں، حدیث کے مطابق حضور ساری قبروں میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں؟ حضور سب کی قبروں میں موجود ہیں، چاہے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور مومن کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے۔ مومن تو پہچانتا ہے، اور جو حضور کے چہرہ مقدس کو پہچانتا ہے اس کی قبر تا صبح قیامت روشن ہو جاتی ہے، تا صبح قیامت روشن ہو جاتی ہے۔ اسرا، ہم نے سیر کرائی۔ آگے لفظ ہے بے عبدہ، یہاں سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وسوسوں میں شکار ہو جاتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں اگر حضور نور ہوتے، اللہ پاک فرماتا بے نور ہی، میں نے نور کو سیر کرایا۔ حالانکہ اللہ پاک نے یہ نور کا لفظ یہاں نہیں بولا، بے نبی ہی یہ لفظ بھی نہیں بولا، یہ دونوں لفظ اللہ پاک نے نہیں بولے۔ لہذا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر تو پتہ چلا کہ حضور بشر ہیں، حضور نور نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں
یہ سراسر جہالت ہے۔ کیا خیال ہے جو ابد ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں بتاؤ جی، جو ابد ہو، جو بندہ ہو، کیا وہ نور ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے۔ تمام مسالک کا یہ عقیدہ ہے، اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے تمام فرشتے نور سے بنے ہیں۔ کس سے بنے؟ بولیے ذرا، کس سے بنے؟ تمام فرشتے اللہ کے نور سے بنے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کہا نا فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَہ بل عباد مکرمون، 17واں پارہ ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نادانو، سبحانہ، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے۔ آگے میں جو جملہ قرآن کا بولنے لگا ہوں وہ مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں فرشتے نور ہیں، جو ابد ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ تمہاری جہالت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ فرشتے سارے نور ہیں؟ جی بالکل نور ہیں۔ تو میں نے کہا آؤ میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتے نور بھی ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے میرے مقرب بندے بھی ہیں۔ فرشتے میرے مقرب بندے بھی ہیں۔ پتہ چلا جو نور ہوتا ہے وہ ابد بھی ہو سکتا ہے، وہ ابد بھی، وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن سے میں نے جواب عرض کیا ہے۔ کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک اپنے پاس بلا رہا ہے، اچھے اچھے لقبوں کے ساتھ بلاتا، بے نور ہی نہیں کہا، بے نبی ہی کہہ لیتا۔ میں نے اپنے نبی کو سیر کرایا ہے۔ بے نبی ہی کے لفظ قرآن میں یہاں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اگر اللہ تعالی ابد کا لفظ نہ بولتا، نبی کا لفظ بولتا، تو پھر یہ وام پڑتا تھا کہ حضور کا جسم نہیں گیا، روح گئی ہے۔ کیوں؟ حضور جسم کے بغیر بھی نبی رہ چکے ہیں، جسم کے بغیر بھی نبی، میں اس پر دلیل عرض کرتا ہوں، جسم کے بغیر بھی نبی۔ کیا حضور کا یہ فرمان نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی تیار ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بشری ڈھانچہ ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آدمی؟ بولیے، آدم سے پہلے کوئی آدمی؟ تو پتہ چلا کہ نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے بشریت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اعلان نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اعلان نبوت کے لیے بشریت کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر حضور جسم کے نبی رہ چکے ہیں، بغیر جسم کے حضور نبی، اور بغیر جسم کے حضور نور بھی رہ چکے ہیں۔ نور بھی حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا۔ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود تیار بھی نہیں ہوا، اس وقت بھی حضور نور تھے یا نہیں؟ حضور اس وقت بھی نور تھے، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ جو لفظ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر نبی کا نہیں نہ بولا، نور کا نہیں بولا، حالانکہ دوسرے مقام پہ فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں اس نور سے مراد امام الانبیاء کی ذات، حضور کی ذات ہے۔ انہوں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، ادھر لفظ نور نہیں بولا گیا، ادھر لفظ نبی نہیں بولا گیا، لفظ عبد بولا گیا ہے، اور لفظ عبد
اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ لامکان کی بلندیوں پہ حضور کی روح نہیں گئی، حضور کا صرف نور نہیں گیا، حضور کا جسم گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، ماشاءاللہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبان پہ آ گیا ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، پہلا پارہ، عَلَىٰ عَبْدِنَا، جس قرآن پہ تم شک کرتے ہو، جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا ہے، اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا کیا وہ حضور کی روح پہ نازل ہو رہا تھا؟ کیا بلکہ نہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، حضور کا جسم بھی ہے، نور بھی ہے، روح بھی ہے، جسم اور روح دونوں موجود ہیں، اللہ قرآن اتار رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس قرآن میں تم شک کرتے ہو، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں قرآن میں عبد کا لفظ بولا جائے وہاں صرف روح مراد نہیں ہوتی، جسم اور روح دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں۔ تو لفظ عبد یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکان کی بلندیوں پہ گئے ہیں تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے ہیں، یہ وجہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے حضور کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت کا تعلق رب کے ساتھ ہے اور ایک جہت کا تعلق سب کے ساتھ ہے۔ ایک جہت کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، ایک جہت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں مقام ابدیت کا اظہار ہے، اور نبیوں نے بھی مقام ابدیت کا اظہار کیا ہے۔ امت کو وہ لفظ بولنے کی اجازت میں عرض کر دیتا ہوں، امت کو امت بولے گی وہ لفظ تو گناہگار ہوگی اور بے ایمان ہو جائے گی، دین سے خارج ہو جائے گی۔ سنیں، انبیاء کا یہ لفظ بولنا، آدم علیہ السلام نے ایک لفظ بولا، ایک جملہ بولا، قرآن کے اندر موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ یہ مقام ابدیت ہے، عاجزی انکساری کر رہے ہیں آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات معبود ہے، پاک ہے، اور میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی قصوروار ہوں اور میں ہی ظالم ہوں۔ یہ یونس علیہ السلام کا اپنا جملہ ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہ لفظ بولے، یونس علیہ السلام نے یہ لفظ بولے اپنی ذات کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ آپ کا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو کیا کسی کے اندر جرأت ہے ان انبیاء کو یہ لفظ بولے؟ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے۔ کوئی بولے گا تو اسلام سے خارج ہے، کوئی کہے نبی ظالم ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم کہیں گے ارے نادانو، نبیوں نے خود تو کہا ہے، یہ لفظ بولے ہیں، یہ نبیوں کی عاجزی ہے، یہ نبیوں کی انکساری ہے، یہ مقام ابدیت ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا آنا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کسی امتی کے اندر جرأت ہے جو نبی کو بشر کہے؟ حضور بشر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایسا بشر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا خوبصورت انداز میں سمجھایا، محمد بشر لا کالبشر، یاقوت حجر لا کالحجر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں محمد بشر ہیں، مگر محمد جیسا بشر کائنات میں دوسرا کوئی نہیں۔ یاقوت پتھر ہے، مگر اس پتھر جیسا اور کوئی پتھر نہیں ہے۔ کتنا سادے انداز میں امام اعظم نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا۔ تو حضور کی دو جہتیں ہیں،
ایک کا تعلق رب کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لوگوں میری بارگاہ میں میرا بندہ آ گیا ہے، میرا عبد آ گیا ہے۔ اور جب حضور ہماری طرف تشریف لانے لگے نا، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا تمہاری طرف عبد آ گیا ہے، بندہ آ گیا، نہیں، بلکہ یوں فرمایا لقد جاءکم رسول، کہیں فرمایا قد جاءکم برہان، کہیں فرمایا قد جاءکم الحق، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب حضور ہماری طرف تشریف لائے تو رسول بن کر، دلیل بن کر، حق بن کر، نور بن کر، رحمت بن کر، شاہد بن کر، مبشر بن کر، داعین الی اللہ بن کر، سراج منیر بن کر، فرمایا لوگو میرے محبوب کی دو جہتیں ہیں، جب میرا محبوب میری بارگاہ میں آئے گا عبد کی صورت میں آئے گا، اور جب میرا محبوب مخلوق کی طرف جائے گا تو پھر شانوں کے ساتھ جائے گا، عظمتوں کے ساتھ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو جہتیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، تو اس لیے لفظ عبد سے کہیں دھوکہ نہیں کھانا، کہیں دھوکہ نہیں کھانا۔ لفظ عبد اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ حضور کی صرف روح کو معراج نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم اور روح سمیت اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ۔ آگے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ لیلن ہے نا، اوپر دو زبریں، اس کا معنی ہے کہ تھوڑا وقت لگا ہے۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو قراء حضرات، اہل علم حضرات اسے تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کا معنی ہے تھوڑا سا وقت لگا ہے، زیادہ وقت نہیں لگا۔ حضور گئے اور آ بھی گئے، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، حضور گئے بس آ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 18,000 سال باتیں بھی ہوتی رہی۔ کتنے ہزار سال؟ 18,000 سال۔ اور ویسے بھی عقل بھی کہتی ہے جب بندہ اتنا سفر کر کے جائے وہاں ٹھہرے نہ واپس آ جائے تو پھر جانے کا کیا فائدہ جی۔ حضور گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں 18,000 سال ٹھہرے رہے، مگر وقت کتنا لگا؟ ادھر پانی بھی، حضور واپس آئے پانی چل رہا ہے، بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، جو کھولی تھی حضور کھول کے گئے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر ساری گفتگو کو بند فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کائنات کی جان ہے، گڑی سے سیل نکالیں، 1 سال کے بعد ڈالیں تو کیا خیال ہے جب نکالیں گے تو سوئیاں چلتی رہیں گی؟ جی، سیل نکلے گا تو سوئیاں رک جائیں گی، اور 1 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد جب سیل نیا ڈالیں گے تو کیا خیال، سوئیاں چلیں گی کہ نہیں؟ چل پڑیں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور ہیں ساری کائنات کی جان، ساری کائنات کی حضور کیا ہے؟ جان۔ حضور ساری کائنات کی جان ہے، اور جب حضور زمین سے آسمان کی طرف گئے نا تو ساری کائنات کی جان تو حضور ہے، تو پھر جب حضور اوپر چلے گئے کائنات کا نظام جہاں جہاں تھا وہیں رک گیا، چاند کی چاندنی رک گئی اور ستاروں کی روشنی رک گئی، کائنات کا نظام وہیں رک گیا۔ کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور ساری کائنات کی جان ہے، بولیے حضور ساری کائنات کی، حضور ساری کائنات کی جان ہے۔ اس لیے حضور گئے، سارا نظام ٹھہر گیا،
سارا نظام رک گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سیر مسجد سے مسجد کی طرف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ اب یہاں معراج کی حکمتیں، یہ تو تھا آیت اسرا کا کچھ ترجمہ و تفسیر جو مختصر میں نے عرض کی ہے۔ اب اس کی حکمتوں کی طرف آئیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر کیوں کرائی؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ 11واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 11واں پارہ۔ الحمدللہ جو ناظرے بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ بھی پڑھتے رہیں۔ وہ آگے سے قرآن پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں، جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہاں سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع۔ ان اللہ اشتری، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ کس کے بدلے؟ ذرا بولیے، کس کے بدلے؟ ایمان والوں کی جانیں ہم لیں گے، مال بھی لیں گے، اور اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ جنت۔ اللہ ہے خریدنے والا، اور جو بیچا گیا ہے وہ میری اور آپ کی جانیں ہیں، میرا اور آپ کا مال ہے، اور انعام میں ملا کیا ہے؟ جنت۔ کیا ملا ہے؟ جنت۔ اب اس سودے کے وکیل اعظم ہیں امام الانبیاء۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب، آپ نے اپنی امتوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو ملاحظہ فرما لیا ہے۔ اب ذرا معراج کی رات جنت کا بھی نظارہ کر کے جائیں نا۔ جو جانوں اور مالوں کے بدلے ہم نے انعام میں جنت رکھی ہے، ذرا اس کا بھی نظارہ کر لیں۔ ایک یہ حکمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو آپ کی امت کو انعام دینا ہے جنت، اس کا ملاحظہ اور اس کو بھی آپ دیکھ کے جائیں، کیونکہ حضور اس سودے کے وکیل اعظم ہیں۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں میدان محشر بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ جو خوفناک منظر ہونے والا ہے نا جی، پتہ ہو کہ یہ معاملہ، یہ حادثہ، یہ خوفناک منظر یہاں ہوگا، یہاں وقوع ہوگا، اگر وہ پہلے بندہ دیکھ لے ایک دفعہ، اس کو پتہ ہو ایسے ہونا ہے، یہ سارا منظر ایسے ہوگا، اگر اسے پہلے دکھا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ایسا ہونے والا ہے، کیا خیال ہے جب دوبارہ اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے تو وہ گھبرائے گا؟ نہیں گھبرائے گا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں نے میدان محشر لگانا ہے، پل صراط بھی بچھانی ہے، میزان عدل بھی میں نے قائم کرنا ہے، حوض کوثر بھی میں نے سجانا ہے، تمام نبیوں کی امتوں نے بھی وہاں آنا ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ، وہ بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا۔ دوزخ ایک طرف ہوگی، اور دوزخ کی گہرائی بہت گہری گہرائی ہے۔ صحابہ کرام میں حضور بیٹھے ہیں، پتھر کے گرنے کی آواز آئی۔ عرض کی حضور یہ پتھر کے گرنے کی آواز آئی ہے، یہ کہاں سے؟ سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا دوزخ میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج سے 70,000 سال پہلے، آج وہ تہ میں جا کے گرا ہے۔ خود اندازہ کر لیں کتنی گہرائی ہے دوزخ۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ منظر تو میں نے سب کو دکھانا ہے، قیامت کے دن نبیوں نے دیکھنا ہے، نبیوں کی امتوں نے دیکھنا ہے، سب کو میں نے دکھانا ہے۔ آؤ نا ذرا معراج کی رات آپ ذرا پہلے دیکھ لیں، تاکہ کہیں میدان محشر میں آپ اگر پہلی دفعہ دیکھیں گے تو آپ کے وجود پر کہیں کپ کپی طاری نہ ہو جائے، گھبراہٹ نہ آ جائے،
اور یہی وجہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ نفسی نفسی کہیں گے اور نبی بھی نفسی نفسی کہیں گے. ہاں یہ حدیث کے لفظ ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، نفسی نفسی نفسی. وہ سارے اپنے حال میں مست ہوں گے. کوئی کہے گا حضور مہربانی فرمائیں، آپ نبی ہیں. کہا اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، کسی اور کی طرف جاؤ. دوزخ سامنے ہے، پرصراط سامنے ہے، کسی اور کی طرف جاؤ. کیا خیال ہے حضور کی زبان پہ بھی یہ لفظ ہوں گے؟ حضور کی زبان پہ یہ لفظ نہیں ہوں گے. اکیلے نبیوں کی صف کے اندر امام الانبیاء کی ذات ہے، حضور کی ذات پاک ہے کہ حضور کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا. جب سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، آؤ میرے دامن رحمت میں چھپ جاؤ، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا. حضور کے قلب مبارک پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ سارا منظر پہلے دکھا دیا ہے، کسی اور نبی کو نہیں دکھایا. ایک بات، دو بات. تیسری وجہ معراج کی یہ ہے، فرشتے جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا فرشتوں کے سامنے انی جائل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں. میں کیا بنانے لگا ہوں؟ بولیے ذرا. آپ اللہ کے نائب ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد جو آپ ہیں. آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا میں نائب بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانے. تو فرشتوں نے آگے سے پتا کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. فرشتوں نے عرض کیا مولا اپنا نائب نہ بنا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تمہید کے لیے کافی ہیں. آگے سے اللہ پاک نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے عرض کیا مولا ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری نظر فرشتوں فسادیوں پہ ہے اور میری نظر اپنے محبوب پہ ہے، میری نظر اپنے محبوب پہ ہے. نائب بناؤں گا نہیں، محبوب آئے گا کیسے؟ نائب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب دنیا میں آئے، جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنانا ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو سجانا ہے، وہ میرا محبوب آئے. جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے آگے سے عرض کیا مولا جس محبوب کے خاطر سب کچھ بنایا ہے اس محبوب کو عرش پہ بلانا، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے، راہ مل کے بینا محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے. محبوب دا سارے عرشیاں نو، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے. ایک تو یہ حکمت ہے کہ فرشتوں کی آرزو پوری ہونی ہے. فرشتوں نے سنا تو عرض کیا مولا اس محبوب کو ہماری بارگاہ میں بلانا، ہم بھی زیارت کر سکیں. چوتھی حکمت یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر زمین پہ ہیں. اور میں آسمانوں کے 2 وزیروں کا نام ہے جبریل میکائیل، زمین پہ جو وزیر ہیں ابو بکر عمر ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ ہو. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہو. پتہ چلا حضور کی بادشاہیت صرف زمین پر نہیں ہے، آسمانوں میں بھی ہے، صرف فرش پر نہیں عرش پر بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب زمین کا دورہ تو کرتے رہتے ہو، آؤ نا، آپ کی سلطنت اوپر بھی ہے، آپ کے 2 وزیر اوپر بھی ہیں،
ذرا آسمانوں کا بھی دورہ فرما کے جائیں۔ بادشاہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کی حکومت ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان کی تعداد جو صحیح تعداد ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کم و بیش 1,24,000 کم ہے یا زیادہ ہے، کم و بیش کا لفظ بولنا چاہیے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی نے بھی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ آؤ نا ذرا آسمانوں پہ میرا دیدار کر جاؤ۔ قوم کہے گی کہ جس رب کی توحید کا اعلان کر رہے ہو، کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ سارے نبیوں نے نہیں دیکھا۔ اگر تم بھی بنا دیکھے میری توحید کا اعلان کرو، تمہارے اور نبیوں میں فرق کیا رہے گا؟ تم تو میرے محبوب ہو، اور محبوبوں سے پردے نہیں ہوتے۔ محبوب آؤ ذرا میری بارگاہ میں۔ اور اسی لیے جو حضور کی امت کو کلمہ نصیب ہوا ہے، کسی نبی کی امت کو یہ کلمہ نصیب۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بھائی گواہی تو اس کی ہوتی ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، جو دیکھ رہا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ گواہی دے سکتا ہے، دوسرا بندہ گواہی دے سکتا۔ یہ صرف حضور کی امت کو یہ اعزاز ہے کہ ہم سبھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ گواہی کے لیے تو موقع پہ حاضر ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا جو ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، گواہ جو بنتا ہے اس کے لیے موقع پہ حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ناظر ہونا بھی ضروری ہے، اپنی آنکھوں سے سارا وقوع دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہم اپنے کہنے سے گواہی نہیں دے رہے، مصطفیٰ کی گواہی پر گواہی دے رہے، حضور کے صدقے میں گواہی دے رہے۔ کیونکہ حضور نے گواہی دے دی ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہی کا معاملہ جب چلا ہے تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ انصاری، سب کہیں رضی اللہ تعالی۔ حضور نے یہودی سے گھوڑا خریدا، یہودی سے گھوڑا خرید لیا۔ جب دوسرے دن پیسے دینے کے لیے آئے، اس کو کوئی گاہک اور لگ گیا، وہ بھی یہودی تھا، اسے پتا چلا کہ محمد عربی نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے پیسے ڈبل لے لو۔ یہ لالچ بندے کو مروا دیتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں نے گھوڑا آپ نے خریدا ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے گھوڑا خریدا ہے، اور میں نے کہا تھا پیسے لینے جا رہا ہوں، پیسے لے کے تمہیں دے دوں گا، میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس یہودی نے پتا کیا کہا؟ گواہ لاؤ۔ کیا لاؤ؟ حدیث لمبی ہے، میں صرف یہ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ گواہ لاؤ۔ خزیمہ انصاری وہ موقع پہ حاضر نہیں تھے، ناظر بھی نہیں تھے، موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ جب یہودی نے یہ کہا نا گواہ لاؤ، اور کہہ کس کو رہا ہے؟ امام الانبیاء کو۔ تو خزیمہ انصاری دوڑتے دوڑتے آئے، آپ فرمانے لگے ہو یہودی، میں گواہی دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے، گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے سواری دے دی، پیسے لے کے چلا گیا۔ حضور نے راستے میں پوچھا، حضور نے فرمایا او خزیمہ، تو موقع پہ حاضر بھی نہیں تھا، ناظر بھی نہیں تھا، موقع پہ موجود نہیں تھا، اور تو نے میری گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ انصاری نے جو بات کی نا جی، وہ بات بڑی کمال کی ہے، وہ بات بڑی پتے کی ہے۔ یہ اہل ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔
حضرت خزیمہ انصاری نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہے نا کہ رب ہے، آپ نے کہا نا رب ہے، زمین و آسمانوں کا خالق ہے، مشرق مغرب شمال و جنوب ساری کائنات کا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ حضور اتنا بڑا رب ہے، آپ نے فرمایا ساری کائنات میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے، اتنا رب بڑا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے تو ہم نے مان لیا نا، دیکھا تو وہ بھی کوئی نہیں۔ یہ چھوٹی سی سواری کی گواہی میں نہ دوں، یہ چھوٹی سی سواری ہے اس کی گواہی نہ دوں؟ اتنا بڑا رب ہے، آپ کی زبان سے سن کے اس رب کو مان لیا ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضور ناراض نہیں ہوئے بلکہ امت کو ایک سبق دے دیا، ایمان ہو تو ایسا ہی ہو، ایمان ہو تو ایسا ہی ہو۔ آگے سے حضور نے تھبکی دی، شاباش دی، او میرے غلام شاباش، کیا بات ہے۔ آگے سے حضور نے کیا کہا، فرمایا او میرے غلام، 1.25 لاکھ صحابہ کے لیے قانون اور ہے، تیرے لیے قانون اور ہے، تیرے لیے قانون ہے، بولیے نا، تیرے لیے قانون اور ہے۔ فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جہاں 2 عادل گواہی دیں تب گواہی قابل قبول ہے، یا 2 عورتیں ایک مرد، کیونکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، 2 عورتیں عادل ایک مرد گواہی دے تب گواہی قابل قبول ہے۔ فرمایا خزیمہ تو نے میری گواہی دی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں، تو جہاں اکیلا گواہی دے گا تیری گواہی قبول ہو جائے گی، تیری گواہی قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ فرمایا محبوب آئے نا ذرا میری بارگاہ میں، میرا دیدار کر کے، میری زیارت کر کے میری توحید کا اعلان کرو، اور قوم کہے جس رب کا پیغام دے رہے ہو اس رب کو دیکھا ہے، تو آپ برملا کہہ سکیں ہاں ہاں سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور آگے بات جو بڑھے نا، آگے بات جو بڑھ جائے، کوئی نہ مانے، تو آپ یوں بھی کہہ دینا کہ جس نے دیکھنا ہو خدا کو وہ دیکھ لے مصطفیٰ کو، وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ جس نے اللہ کی زیارت، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت، سارے بولیں یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی صورت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو محترم حاضرین، گواہی، الیکشن آ گیا ہے، 2024 کا الیکشن آ گیا ہے، 8 تاریخ کو ہے۔ یہاں مختلف سوچیں ہیں، میں تو کسی جماعت کا نہ کارکن ہوں نہ رکن ہوں، لیکن جو حق بات سمجھتا ہوں وہ میسج دینا چاہوں گا۔ میں نے بندوں سے سوال کیا ہے کہ ووٹ کس کو دیں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس کو دیں گے جو کام پڑنے پر ہمارے کام آ جائے۔ یہی بات ہے، کام کوئی جائز ناجائز کوئی بھی کام ہو ہمارے کام آ جائے۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ تو ووٹ نہ ہوا، یہ تو سفارش ہو گئی، اور اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کسی کو پوچھا کہ جناب کس کو ووٹ دینا ہے؟ کسی نے کہا کہ برادری کو دینا ہے۔ تو میں نے خیال کیا شاید ساری دنیا کی قابلیت اسی برادری میں ہے، تب برادری کو دے رہے ہیں۔ اور کسی سے پوچھا کہ جناب ووٹ کس کو دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں گے، کوئی اس کا اہل ہوا تو دیکھ لیں گے۔ یہی ملتی جلتی باتیں ہیں۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔
امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. جو آپ کے ووٹ، آپ کا ووٹ امانت ہے، جو اس کا حق رکھتا ہے، دیانتدار ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، آپ کے ووٹ کی امانت لینے کا صحیح حقدار ہے، اس کو قرآن کا اعلان ہے، اس کو یہ امانت دو. اگر کوئی نہیں دیتا، اللہ پاک کا یہ بھی فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. بڑا وہ ظالم بندہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے مگر وہ گواہی کو چھپاتا ہے. وہ گواہی کو پتا ہے چلا کہ اگر کوئی اہل ایمان بندہ سامنے آ جائے تو بندہ نہ ووٹ دے تو پھر بھی جرم ہے، پھر بھی جرم ہے. بالکل اسی طرح ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، ووٹ اس کو دینا جس کو آپ گھر کی چابیاں دے سکیں. نہیں سمجھ آئی آپ؟ کیونکہ سارے ملک کے خزانے آپ نے دینے ہیں نا، سارے ملک کے خزانے آپ نے، سارے ملک کے خزانے جس کے اندر آپ لوگ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، سارے ملک کے خزانے آپ نے ان کے سپرد کرنے ہیں. وہ 1,00,000 کا خزانہ نہیں ہے، 1 کروڑ کا نہیں، 1 ارب کا نہیں، 1 خرب کا نہیں، وہ اس سے بھی اوپر کام ہے. تو ووٹ اس کو دینا جس کو آپ اپنے گھر کی چابیاں دے سکیں. بس میرا سادہ سا سوال ہے، جس کو اگر آپ اپنے گھر کی چابیاں نہیں نہ دے سکتے تو اگر آپ ملک کے خزانے اسے دیں گے تو آپ بھی مجرم ہیں. یہ میری بات غلط تو نہیں جی؟ اب یہ بھی سن لیں، اللہ پاک نے 5ویں پارے میں فرمایا ہے کہ جو نیک کام میں کسی کی سفارش کرے گا، اگر وہ کام اچھا کرے گا تو وہ برابر کا ثواب کا حقدار ہے. اگر برائی کے کام میں سفارش کرے گا، اگر اس سے کوئی ظلم سرزد ہو گیا تو برابر کا جرمدار ہے. آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اللہ پاک کا فرمان ہے، نیک کاموں میں سفارش کر دو، برابر کے شریک بنو گے. برے کاموں میں اگر شرکت کرو گے، گواہی دے دو گے تو برابر کے گناہگار ہوگے. میرا آپ سے سوال ہے، ایک جماعت نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اگر کسی نے ان کی توبہ کا کلپ سنا ہے، معافی انہوں نے مانگی ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں معافی پہلے مانگے، قوم سے دوبارہ معافی مانگے. اگر کوئی معافی کا کلپ ہے، معافی کا اعلان ہے تو پھر تو غور و فکر کیا جاتا ہے. اگر آج تک ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے معافی نہیں نہ مانگی تو میرا مشورہ ہے بچ جانا. اگلا معاملہ بڑا سخت ہے، اگلا معاملہ بڑا سخت ہے. نمبر 2، ایک جماعت وہ ہے جس نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے. کس پہ حملہ کیا ہے؟ آسیہ ملونہ کو چھڑوا کے باہر بھیجا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ان لوگوں نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کا استقبال کیا ہے. جس جماعت نے آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا ہے، پورا پاکستان بند کرا دیا، پاکستان اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے، انہوں نے اس گستاخہ کو عزت کے ساتھ باہر بھیج دیا ہے. انہوں نے عقیدہ ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے عقیدہ ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے. اور ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے وہ باہر نکلے ہیں. 8 لاشیں بھی گرے ہیں مگر آگے سے سی تک نہیں کی. آگے سے سی تک بولیے نا، آگے سے سی تک نہیں کی. اور عقیدہ ناموس رسالت، عقیدہ ناموس رسالت، جب آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا گیا، وہ جماعت دوبارہ باہر آئی عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے.
53 بندے ان کے شہید کر دیے گئے، انہوں نے آگے سے سی تک نہیں، آگے سے سی تک، آگے سے ہاتھ کیوں نہیں؟ ملک جو اپنا ہے، ملک جو اپنا ہے۔ بس میرا یہی پیغام ہے، میں نے صرف اشاروں میں بات کی، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہیں۔ یہ معاملہ دنیا کا ہے۔ جب تک تمہیں نہیں پتا تھا، اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کی، جب انہیں پتا چل گیا امام حسین شہید ہو گئے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، جب انہیں پتا چل گیا یزید زانی ہے، شرابی ہے، ظالم ہے، انہوں نے نبی کی آل کو قتل کر دیا، تو اہل مدینہ نے پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا۔ انہوں نے اپنے سر کے امامے اتار کے پھینکے، اپنے جوتے اتار کے پھینکے، اور عرض کیا مولا جس طرح ہم اپنے امامے پھینک رہے ہیں، اپنے جوتے پھینک رہے ہیں، ہم یزید کی بیعت کو پھینکتے ہیں، ہم یزید کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ ہمیں اس سے قبل پتہ نہیں تھا، ہمیں اس سے قبل، قبر میں برادریاں کام نہیں آنی، قبر میں یہ پارٹیاں کام نہیں آنی، قبر میں کام آنا ہے تو مصطفیٰ نے کام آنا ہے، امام الانبیاء نے کام آنا ہے۔ اور ایک طرف ناچنے والیاں ہوں اور ایک طرف نبی پاک کا نام لینے والے لوگ ہوں، تو پھر بھی انسان ڈگمگا جائے، تو پھر اپنے ایمان پہ غور و فکر کرے، پھر اپنے ایمان پہ غور و فکر کرے کہ مجھے کب سمجھ آئے گی، کب سمجھ آئے گی۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے، میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جسے حق سمجھا ہے، مصطفیٰ کا ممبر ہے، اس ممبر پہ بیٹھ کے حق بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔